السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانہ، والصلاة والسلام علی من بعث بالشریعۃ البیضاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریته ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تعالی: الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ برادر اسلام، آج کا درس ہوگا انشاءاللہ توحید کی فضیلت کے بارے میں۔ اگر ہم موحد بن جائیں، توحید پرست بن جائیں تو ہمیں کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں ہمیں کیا ملے گا، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بیان کروں گا۔ اور توحید تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر ہم توحید کو اپنائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری تمام غلطی کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کیا۔ ظلم کا کیا معنی؟ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اگر کسی نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے مکمل امن و امان دیں گے دنیا کے اندر اور آخرت۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین صرف ایک چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا، بس۔ اگر اکبر کے ہو گیا ہم سے اور مر گئے تو پھر خطرناک معاملہ ہے۔ خلود فی النار، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہ کے کبھی نکلیں گے نہیں۔ اگر دوسرے کسی اعمال میں کمی خامی ہو تو اس کی گنجائش ہے اور اللہ کی مشیت میں ہے، سفارش سے مشیت سے کچھ نہ کچھ راحت ملے گی۔ لیکن اگر ہم شرک اکبر کر بیٹھے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، پھر ہماری خیریت نہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ مومن ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے، چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، خوشحالی کی زندگی ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ دوزخ سے بچے رہیں گے، دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے، سکون والی زندگی گزاریں گے، اور آخرت اس کو ملنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وعیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ بنیادی عقائد کے بارے میں ہمیں اللہ رب العالمین اپنے رسول کے ذریعے سے اس حدیث کے اندر فرما رہے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: جو گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، اگر کوئی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے گی وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں۔ عبادت تو بہت ساری چیزوں کی جا رہی ہے، مورتی کی عبادت کی جا رہی ہے، پیر کی عبادت کی جا رہی ہے، قبر کی عبادت کی جا رہی ہے، درخت کی عبادت کی جا رہی ہے، بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن برحق معبود اگر کوئی ہے اور حق بجانب رکھ کر اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تنہا اللہ کو صرف عبادت کرے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور کیا دوسرا نمبر پر وان محمد عبدہ ورسولہ، اور ہمارے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان عقائد کو اگر ہم مان لیتے ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے کلمہ ہیں، جس کو کہ اللہ نے اپنے بندی مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کا حکم سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ ان چیزوں کا اگر ہم عقیدے رکھ لیے، ان چیزوں کے ساتھ کیا ملے گا ہمیں؟ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ ہمارا عمل میں اگر کوئی کمی خامی ہو، اس کے پرواہ کے بغیر اللہ رب اس کو جنت میں داخل کر کے رکھیں گے۔ کہ اللہ کو تنہا جانے،
ہمارے رسول کو رسول مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ایمان لے آئیں، عیسیٰ پر ایمان لے آئیں، جنت اور جہنم برحق ان چیزوں پر ایمان لا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ کیسی حالت میں؟ علی ما کان من العمل، عمل جس طرح سے بھی ہو، اگر کوئی کمی خمی رہ جائے عمل میں، اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے ایمان میں اگر کوئی گڑبڑی ہو جائے، رسول کے ایمان میں، عبادت میں، شرک میں، توحید میں کوئی گڑبڑی ہو جائے، تو پھر ہماری خیریت نہیں۔ اس طریقے سے اس گواہی کی دیکھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور کیا عقیدہ رکھنا ہوگا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا تھا، اور اب سے روح تھے، اور جو شخص اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت اور جہنم برحق ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین یقینی طور پر جنت میں داخل کریں گے، ان کا عمل کیسا بھی ہو، کمی خامی ہو، گڑبڑی ہو، زنا، چوری، ڈکیتی، دنیا کے اندر کوئی کمی خامی رہ جائے، ایسی چیزوں کو اللہ معاف کر دیں گے، اگر لیکن شرط ہے کہ شرک نہ ہو جان سے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم کے اوپر حرام کر دیں گے جس نے اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ معبود تو بہت ہے دنیا میں، معبود معنی کیا ہوا؟ جس کی عبادت کی جائے، بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن برحق معبود صرف اللہ ہے۔ عبادت کا حق صرف اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ جو زوئے زمین میں مختلف قسم سے شرک ہو رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہیں، وہ برحق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور جو لا الہ کہے اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضامندی کو چاہتا ہو، اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال موسیٰ یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، قال یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الا فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے ارشاد کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو ایک ایسا کلمہ سکھا دیجیے جس کے ذریعے سے میں جنت میں چلا جاؤں، اور سب سے اہم کلمہ جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں، آپ کا ذکر کروں، آپ کی عبادت کروں اور آپ کو پکاروں۔ تو اللہ نے کیا کہا اپنے حبیب موسیٰ سے، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ لا الہ الا اللہ کل عبادک یقولون، یہ تو ہر شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ سنو موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کی آبادی، اسی طرح ساتوں زمین، 7 طبق زمین اور اس کی آبادی ایک پلڑے میں رکھ دو، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ تمام 7 آسمان، 7 زمین اور اس کی آبادی یہ ہلکا پڑ جائے گا۔ تم لا الہ کو معمولی سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہر شخص کہتا ہے، دل سے کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ، جنت لے لو، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی گارنٹی ہے، اللہ رب العالمین کی بشارت ہے، نبی کی بشارت ہے۔ تو اللہ رب العالمین حرام کر دیں گے جہنم کو ایسے شخص کے اوپر جو لا الہ کہے گا، اور اے موسیٰ لا الہ کہو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ، اولو العزم نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، امت محمدی کے بعد سب سے زیادہ جنت میں جانے والے دوسرے نمبر کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں گے، یعنی یہود و نصارہ، یہود جنت میں جائیں گے مسلمانوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. سبحان اللہ العظیم. حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے میرا بندہ، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے ایسی حالت میں کہ تم سے بہت بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے، گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، چوری کر لیا ہے، ڈکیتی کر لیا ہے، سود کھا لیا، جتنے برائی، بہت ساری برائی ہو چکی ہے، لیکن شرک نہیں کیا ہے، بہت بڑا بڑا گناہ کر لیا لیکن شرک نہیں کیا ہے، زمین بھر کے پوری زمین بھر گئی ہے گناہوں سے، پوری زمین بھر گئی ہے، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا کچھ بھی، تو کر کے میں زمین بھر کر تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. یعنی اگر ہمارے اندر کوئی کمی خامی ہو اعمال میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، سلوکیات میں، مہمات میں، تکمیلات میں، تحسینات میں، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ عظیم. یہ اللہ کی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ یہ فرما رہے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا وسیع فضل ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں توحید کا بہت زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ عظیم. توحید کی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اگر زمین بھر کر کسی کی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کبیرہ بھی ہو جائے، اللہ نے شرک نہیں کیا ہے، تو ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے، جنت اس کو ملے گی انشاءاللہ العزیز. اور لیکن اگر کوئی شرک اکبر کر لیا اور مر گیا، توبہ نہیں کیا، نعوذ باللہ، تب تو پھر معاملہ بہت مشکل ہے. ہمارے نبی بھی ہاتھ کھینچ لیں گے، اللہ بھی ہاتھ کھینچ لیں گے، اللہ ہمارے نبی بھی سفارش کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھیں گے. الا من حبسہ القرآن، مگر قرآن اس کو روک لے. یعنی خلود فی النار کا اگر فیصلہ ہو جائے شرک اکبر کی وجہ سے، نہ تو ہمارے رسول سفارش کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے باہر نہیں نکالیں گے. اسی کے ثواب کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید گناہوں کو کفارہ بھی ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کے اندر سینے میں توحید کی امانت ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو اس کے سے مٹا دیں گے. اللہ رب العالمین 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان اور ان کی آبادی ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ، صرف یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، تو لا الہ والا اللہ بھاری ہو جائے گا. سبحانہ اللہ. تو شرک نہ کرنے میں ہم کو کیا لگتا ہے؟ کیوں شرک کریں بلا وجہ؟ شرک کیوں کرنے جائیں؟ ہم اپنی ہلاکت کو کیوں اپنے سے مول لیں؟ نہیں مول لینا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت عبادہ بن ثابت نے جو 5 امور بیان کیے ہیں، شرک نہ کرنا، ہمارے رسول پر ایمان لانا، عیسیٰ پر ایمان لانا، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، ان 5 چیزوں پر اگر ہم ایمان لے آئے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو ایسا شخص کا عمل کیسا بھی ہو، اللہ رب العالمین اس کے توحید کے پاداش میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. سبحان اللہ. آج جنت جس کو مل جائے، دنیا آخرت کی ساری کامیابی ان کے اوپر بڑی کامیابی ہے. جنت کوئی شخص جو جہنم سے بچ جائے اور جنت چلا جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی ہے؟ جنت میں وہ چیز ہمیں ملیں گی. اور جنت کس چیز کی بنی ہے؟ 1 اینٹا سونا، 1 اینٹا چاندی، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی. اس طریقے سے محل اور ہمیں جنت ملے گی. سبحان اللہ العظیم. وہاں نہ نیٹا ہوگا، نہ بلغم ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ داڑھی ہوگی، نہ مونچھ ہوگا، اور بالکل خوبصورت چہرے والا اور جنتی دنیا کی 100 طاقتور بلا بیماری والا طاقت، دنیا کی جنت کے ایک آدمی اور دنیا کے 100 آدمی برابر ہے طاقت کے اعتبار سے، بیوی سے جمع کرنے میں اور چیزوں میں. اس طریقے سے انہیں ملے گی. اسی طریقے سے حضرت زبان بن مالک کے حدیث میں مذکور شخص کی بھی قابل کی وجہ نبی انبیاء کرام بھی اس کلمہ کی فضیلت نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ. لا الہ کی فضیلت
اللہ کے موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے، کہہ رہا ہے کلو عباد کے یقولون، آپ کے اللہ ہر بندے یہ کلمہ کہتے ہیں. کہ موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ ہر بندے کہتے ہیں، اگر یہ کلمہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے، سارے زمین و آسمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھاری پڑ جائے گا. اسی طریقے سے یہ امر بھی قابل غور ہے کہ لا الہ کلمہ تمام آسمان اور زمینوں کے وزنی اور بھاری ہونے کے باوجود بہت سے کلمہ کو وہ لوگوں کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے. اس میں اس بات کی صراحت کہ آسمانوں کی طرف زمینیں بھی 7 طبق ہیں، جس طرح سے آسمان کے 7 طبق ہیں زمین کے بھی 7 طبق ہیں. آسمان زمین کے مختلف قسم کے مخلوق ہیں، اور زمینوں میں آسمانوں میں مختلف قسم کے اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ کے بھی اوصاف ہیں. اشاعرہ کا اس کے برعکس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کرتے ہیں. اسی جب آپ انس سے مروی سے حدیث اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس بارے میں مالک کہتے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں. فَإِنَّ الْحَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جہنم کو حرام کر دیں گے جو لا الہ الا اللہ کہے گا. سبحان اللہ، جہنم کو حرام کر دیں گے، جہنم میں جانا اس کے لیے حرام ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ لے گا اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے. اسی طریقے سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول کہا گیا. یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ نہیں رکھتے نصارہ کی طرح کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے باپ اللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا بیٹا ہے، اور اس سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے اگرچہ روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تاہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خصوصی طور پر معلوم ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی روح قرار دیا گیا ہے. جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص جنت اور جہنم پر ایمان لے آئے گا، ابھی بھی جنت اور جہنم موجود ہے، جلد تیاری کر رہے ہیں. جنت بھی سج کے روزانہ تیار ہوتے ہیں، رمضان میں اس کو خصوصی طور پر سجائی جاتی ہے. جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، الحمدللہ جنت بھی موجود ہے. صرف ہمارے موت کی دیری ہے. موت جیسے آئے گی جنت ہوگا تو جنتوں کے سارے حساب کتاب ہونے لگیں گے، جہنم ہے تو جہنم کے حساب کتاب ہونے لگیں گے. صرف ہوا نکلنے کی دیری، سانس نکلنے کی دیری ہے. اسی طریقے سے عادت توبہ سامنے ہے کہ علامہ کان جیسا بھی عمل وہ اللہ رب العالمین اس کو بخش دیں گے، اور قیامت کے روز اعمال کو تولے جائیں گے. اعمال کو تولا جانا پہلے زمانے میں مشکل معلوم ہوتا تھا سمجھنا، ابھی تو کوئی مشکل نہیں ہے. بخار کو ناپ لیتے ہیں، ہوا ٹیمپریچر کو ناپ لیتے ہیں، ابھی کتنی ڈگری گرمی ہے اس کو ناپ لیتے ہیں. تو اعمال کو ناپنے میں کیا حرج ہے، کیا سمجھنے میں کیا پریشانی ہے؟ پہلے زمانے میں کچھ پریشانی تھی لیکن ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے. قیامت کے دن اعمال کو تولے جائیں گے، لا الہ کو تولا جائے گا، آسمانوں کو تولا جائے گا، زمینوں کو تولا جائے گا. یہ بات پہلے مشکل بات تھی، ابھی کوئی اس میں کوئی پریشانی نہیں سمجھنے میں. اسی طرح حدیث میں ہے وجہ یبتغی بدر کا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. تو اللہ کا چہرہ کو ہم ثابت کریں گے اسی طرح جس طرح سے قرآن و حدیث میں موجود ہے. اس کا معنی معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پہ اسکریٹ کرنا اللہ کا چہرہ ہے تو چہرہ کو تو کس طرح ہے، انسان کی طرح کیسا ہے، تشبیہ دینا یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں اس توحید کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ٹھیک.